دفعتاً جیلر موت کی کرسی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کنٹرول روم کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ احمد کا ہاتھ تیزی سے اٹھا اور ایک سوئچ کی طرف بڑھ گیا۔ برقی آفرین کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہزاد کا جسم برقی رو کے جھٹکے سے اچھل پڑا۔ وہ تشنج کسی حالت میں نظر آیا۔ جیلر نے دوبارہ سر کو اسبات میں حرکت دے کر اشارہ کیا۔ احمد نے دوسرا سوئچ بھی آن کر دیا۔ شہزاد کا پورا جسم کرسی سے اٹھا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا منہ ماہی بے آب کی طرح کھل گیا تھا اور کمرے میں گوشت جلنے کی چران محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے سوئچ آف کر کے مشین بند کر دی۔ تب اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا لیکن سیاہ بالوں والے شخص کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے شہزاد کی موت سے ہمکنار کرنے میں تھوڑی سی دشواریاں ہوئی تھی، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ پہلی فرصت میں مشین کا جائزہ لے کر اس گڑبڑ کو درست کر دے گا۔ اس نے شیشے کے پردے کی طرف دیکھا۔ شہزاد کا جسم پرسکون انداز میں کرسی کی گہرائی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا سر خفیف سا دائیں طرف ڈلکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ محافظوں نے اس کے مردہ جسم کو شکنجوں سے نکالا۔ ڈاکٹر تیزی سے بڑھا۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر معائنہ کیا اور اسبات میں سر ہلا کر شہزاد کی موت کی تصدیق کر دی۔ جیلر نے ایک کاغذ پر اس سے دستخط کروائے اور ڈاکٹر تیز تیز چلتا ہوا چیئر روم سے نکل گیا۔ تحقیقاتی سینٹر کے ملازمین نے جیلر کی اجازت سے فوراً ہی لاش حاصل کر لی۔ انہوں نے شہزاد کی لاش کو نہایت آہستگی سے ایک پہیے دار اسٹریچر پر رکھا اور اتنی تیزی سے راہداری میں اسٹریچر کو دوڑانے لگے کہ ان کا یہ انداز دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لاش کو جلد از جلد کہیں پہنچا دینے کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے شہزاد کے دونوں ہاتھوں کو اس کی ناف پر آر پار کر کے رکھ دیا، لیکن اسٹریچر کی تیز رفتاری کی وجہ سے لاش کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں جھولنے لگے اور دور سے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے شہزاد کی لاش غوطہ لگانے کی تیاری کر رہی ہو۔ تحقیقاتی مرکز کے ملازمین نے اس کے بازوں کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اسٹریچر کو دوڑاتے رہے حتیٰ کہ وہ ایک ایمبولینس کے قریب پہنچ گئے۔ ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دونوں ملازمین نے اسٹریچر کو اٹھایا اور اسے عقبی حصے میں دھکیل دیا۔ فوراً ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ عقبی حصے کے تمام شیشوں پر سیاہ پردے سے پڑے ہوئے تھے۔ ایمبولینس کے عقبی حصے کے ایک تاریک کونے میں وہی سیاہ بالوں والا شخص دبکا ہوا تھا جو بجلی کی کرسی کے آپریٹر کے کمرے میں شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے آیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنے اوپر پڑا ہوا کمبل ایک طرف پھینکا اور اسٹریچر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سرنج تیار تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے ایمبولینس کی چھت پر لگے ہوئے ایک بٹن کو چھیڑا۔ ایمبولینس کا عقبی حصہ فوراً ہی روشن ہو گیا، لیکن سیاہ باری پروں کی وجہ سے روشنی کی ہلکی سی کرن بھی باہر نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ سیاہ بالوں والا آدمی شہزاد کی لاش پر جھک گیا اور اس نے جیل یونیفارم کی قمیض کو چاک کر کے اتار دیا۔ اس نے شہزاد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیاں نہایت مہارت سے سینے پر حرکت کرنے لگی حتیٰ کہ پانچویں پسلی پر اس کی انگلیاں بے حس و حرکت ہو گئی۔ اس نے سرنج جھکائی اور لاش کے دل میں گاڑھا سیال اتارنے لگا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ دباؤ ڈالتا رہا حتیٰ کہ سرنج خالی ہو گئی۔ اس نے سوئی لاش سے کھینچ لی اور معمولی سے زخم کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دبا لیا۔ سرنج اس نے ایک طرف بے پرواہی سے اچھال دی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمبولینس کی چھت سے آکسیجن ماسک کھینچ لیا۔ جیسے ہی ماسک اپنی جگہ سے ہٹا، اس کے کانوں سے آکسیجن کی سسراتی ہوئی آواز ٹکرانے لگی۔ شہزاد کی لاش کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ اس نے ماسک لاش کے چہرے پر لگا دیا۔ اب وہ شخص بے چینی سے اپنی دستی گھڑی کو گو رہا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد اس نے گھڑی سے نگاہ ہٹائی اور لاش کے سینے سے کان لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہونٹوں پر طمانینت سے بھرپور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے شہزاد کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا لیا اور اسے واپس جما کر گیس کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ڈرائیور کی عقبی کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ ایمبولینس کا انجن فوراً ہی بیدار ہو گیا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ جیل سے 15 میل دور ایمبولینس سڑک کے کنارے خفیف سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ ایک ملازم جس نے تحقیقاتی مرکز کی وردی اتار کر سادہ لباس پہن لیا تھا فرنٹ سیٹ سے اترا اور ایمبولینس کے عقبی حصے کی طرف آیا۔ پھر اس نے سڑک کے کنارے کھڑی دوسری کار کی طرف دیکھا۔ اس کار کے پہلو سے ایک شخص ٹکا ہوا سرسری انداز میں سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ایمبولینس سے اترنے والے شخص پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سگریٹ پھینک کر جوتے کے تلے سے کچل دیا اور چابیوں کے گچھے کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف اچھال دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایمبولینس کے عقبی دروازے پر پہنچا اور دستک دے کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں سرگوش ہوں، دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ ایک دم کھل گیا۔ وہ چیتے کسی پھرتی سے عقبی حصے میں سوار ہو گیا۔ سیاہ بالوں والے شخص نے دروازہ بند کر دیا اور سرگوش نے لاش کے قریب ہی بیٹھنے کی جگہ بناتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ کیا رہا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے۔
سیاہ بالوں والے شخص نے جواب دیا، اس دنیا میں سب کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ سرگوش نے سرد لہجے میں کہا، سب کچھ مرضی کے مطابق کبھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ لاش کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایمبولینس تیزی سے اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عقبی حصے میں عجیب سی بو کا احساس ہوتا تھا۔ سرگوش نے سوچا کہ شاید یہ آکسیجن کی تیز بو ہے۔ وہ اسٹریچر پر دراز شخص کو گو رہا تھا جس کے خد و خال اندھیرے کی لپیٹ میں تھے۔ اس کا کشادہ سینہ متحرک تھا اور اس کا زیرو بم سرگوش کے لیے بہت پر لطف ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ یہ شخص کئی مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ روشنی کر دو، اس نے عجیب سی آواز میں کہا، لیکن مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ غیر ضروری اوقات میں عقبی حصے کو تاریک ہی رکھا جائے۔ روشنی کرو۔ سرگوش کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ صرف 1 منٹ کے لیے۔ سیاہ بالوں والے شخص نے قدرے ہچکچاہٹ سے ہاتھ بڑھا کر ایمبولینس کی چھت کا بٹن آن کر دیا اور اس محدود سی جگہ میں تیز زرد روشنی پھیل گئی۔ سرگوش نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں، پھر اس کی نگاہ شہزاد کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں اور پپوٹے گنی بموں سے بڑی حد تک چھپے ہوئے تھے۔ اس کی جلد ہموار اور سفید تھی، صرف تھوڑی پر ایک چھوٹا سا داغ نظر آ رہا تھا۔ سرگوش نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں اور ایک بار پھر شہزاد کو گورنے لگا۔ اس کا ذہن فوراً ہی بھٹک گیا۔ اب تک اسے جو قوانین پڑھائے گئے تھے، یہ حرکت ان سب کے منافی تھی۔ یہ ایک غلط اور ناجائز حل تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسٹریچر پر دراز شخص اگر کارآمد ثابت ہوا تو بہت سے دوسرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور اس طرح اس سرزمین کے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جنہیں وطن عزیز سے بے پناہ محبت ہے، اور قوم کا وجود خاک میں ملنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن ان سب کا انحصار صرف ایک شخص پر تھا، وہی شخص جو اس وقت اسٹریچر پر آنکھیں بند کیے گرد و پیش سے بے نیاز تھا۔ سرگوش جانتا تھا کہ شہزاد کی آنکھوں میں ذہانت کی بے پناہ چمک ہے۔ اس کا ذہن ماضی کے دھندلیکوں میں بھٹک گیا جب اس نے پہلی بار شہزاد کی چمکدار آنکھوں کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت یہ آنکھیں گڈالی کے آگ برساتے سورج کی کرنوں سے چمک رہی تھی اور یہ شخص ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا تعلق بحریہ کے ایک جنگی جہاز سے تھا۔ ان دنوں خود سرگوش اپنے ملک کی انٹیلیجنس میں تھا اور بحریہ کے 2 سپاہیوں کے ساتھ فوجی وردی پہنے ایک پہاڑی سے اتر رہا تھا۔ جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے سے پہلے وقتی طور پر بند ہو گئی تھی اور سرگوش چند دنوں میں واپس اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن اس وقت سرگوش کے سامنے ایک اہم مشن تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گڈالیوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ یہ علاقہ ان کے مفتوحہ علاقے میں شامل نہیں تھا، بلکہ یہی گاؤں ان کے لیے منزل مقصود کی حیثیت رکھتا تھا۔ سرگوش کے ملک کی انٹیلیجنس اس گاؤں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی تھی تاکہ اس مقام سے تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں کر لیں۔ خاص طور سے انہیں اس فہرست سے دلچسپی تھی جس میں فردوسیوں کے ہمدردوں کا تفصیل سے اندراج کیا گیا تھا۔ اگر اس ہیڈ کوارٹر پر براہ راست حملہ کیا جاتا اور ایک انچ آگے بڑھا جاتا تو گڈالیوں کو اتنی مہلت مل سکتی تھی کہ وہ اس ریکارڈ کو ضائع کر دیتے، جبکہ انٹیلیجنس کو صرف ان فہرستوں ہی سے دلچسپی تھی۔ اس لیے وقتی طور پر جنگ کو روک کر لاہے عمل ترتیب دیا جا رہا تھا۔ سرگوش نے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جس میں بحریہ کے چند آدمیوں کی مدد سے اس انداز میں حملہ کرنے کی تجویز تھی کہ گڈالیوں کو ریکارڈ ضائع کرنے کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے یہ تجویز یونٹ کے کمانڈر کے سامنے رکھی تو اس نے محض اسبات میں سر ہلا دیا اور ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بازوں سے جو تھیلے لٹکے ہوئے تھے ان پر MI کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سرگوش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ان تھیلوں میں تمہارا مطلوبہ ریکارڈ موجود ہے، کمانڈر نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا جو جنگ کی ہولناکیوں میں بھی باقاعدگی سے شیو بناتا تھا اور اس کی وردی پر ایک بھی سلوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سرگوش کے مطلوبہ ریکارڈ کا تذکرہ اس انداز میں کیا تھا جیسے اس قیمتی دستاویز کی خود اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو۔ لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، کمانڈر نے کہا۔ یہ ریکارڈ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ سرگوش کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے کوئی بات کے بغیر بحریہ کے آدمیوں سے ترپال کے بنے ہوئے تھیلے لے لیے اور ریکارڈ کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ 20 منٹ تک وہ کاغذات کے حروف پر نگاہ گاڑے رہا، پھر اس نے بحریہ کے کمانڈر کی طرف نگاہ اٹھائی اور تعریفی انداز میں مسکرانے لگا۔ سرگوش نے اس فارم ہاؤس کی طرف دیکھا جہاں سے ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا۔ اس کی دیواروں پر گولی کا ایک نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم اندر کیسے پہنچ گئے؟ کیا صرف سنگینوں سے کام نکال لیا تھا؟ کمانڈر نے فولادی خول کو دائیں ہاتھ سے عقب میں سرکایا اور کن پٹیوں کے بال کھجانے لگا۔ ہاں اور نہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ کیا مطلب؟
सरगोश चौंक पड़ा। कमांडर के मुबहम जवाब ने उसे उलझन में डाल दिया था। हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो ऐसे ही कारनामे सर अंजाम देता है। कैसे कारनामे? सरगोश की हैरत अब भी रफा नहीं हुई थी। यही फार्म हाउस वाला मामला पेश नजर रखो। ये कारनामा उसी शख्स ने सर अंजाम दिया है। क्या? सरगोश का मुंह हैरत से फट गया। यह शख्स तनहा गडालियों के हेडक्वार्टर्स में गया था और इसने वहां मौजूद तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया। बाज हालतों में हम इस शख्स को वहां इस्तेमाल करते हैं जहां कई आदमियों की कुव्वत दरकार होती है, लेकिन वहां एक से ज्यादा आदमियों को नहीं भेजा जा सकता। ये शख्स किसी न किसी तरह मतलब हल कर देता है और हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन उसने इतनी बड़ी मुहिम तनहा कैसे सर कर ली? कमांडर ने कंधे उचकाए। मालूम नहीं, मैंने कभी ये दरियाफ्त नहीं किया कि उसने कोई काम कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया है। मुझे सिर्फ नताइज से दिलचस्पी रहती है। मेरा ख्याल है इस शख्स को एक खुसूसी तमगा मिलना चाहिए। किस सिलसिले में? कमांडर ने पूछा। वो कदरे उलझन में मुब्तला नजर आ रहा था। इसी रिकॉर्ड को हासिल करने के सिले में और आदमियों को कत्ल। इसने कितने आदमियों को कत्ल किया है? मेरा ख्याल है इस वक्त फार्म हाउस में 5 आदमी थे। कमांडर अभी तक उलझन में था। हाँ, 5 दुश्मनों को तनहा हलाक करने और अहम दस्तावेजात लाने के लिए ये शख्स तमगे का हकदार है। क्या सिर्फ इतने से काम के लिए? यकीनन, सरगोश ने ठोस लहजे में जवाब दिया। कमांडर ने कंधे उचकाते हुए कहा, शहजाद हमेशा से ऐसे कारनामे सरअंजाम देता रहा है। मुझे हैरत है कि इस बार इसके मामूली से काम को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अगर तुम इसे इनाम ही दिलवाना चाहते हो तो इसका तबादला करवा दो। वो तमगे कतन पसंद नहीं करता। सरगोश हैरत से कमांडर को घूरने लगा। गालिबन वो उसके अंदाज से झूठ या सच की तहकीक करना चाहता था। कमांडर के लहजे से झूठ का हल्का सा शायबा भी महसूस नहीं हो रहा था। वो शख्स इस वक्त कहाँ है? सरगोश ने बेचैनी और तजस्सुस से पूछा। कमांडर ने सर के इशारे से बताया, दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। सरगोश ने गर्दन घुमाकर उस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे एक ऐसा शख्स महवे ख्वाब था जिसका सीना दूरी के बावजूद खासा कुशादा और भरपूर नजर आ रहा था। उस शख्स ने फौलादी टोपी को सर से डलकाकर आंखों पर डाल रखा था। सरगोश ने पलटकर बहरिया के कमांडर और फार्म हाउस की तरफ देखा, फिर दरख्त के नीचे सोए हुए शख्स की तरफ कदम उठाने लगा। चलते चलते उसने कमांडर को ताकीद की कि वो इस दौरान रिकॉर्ड की निगरानी करता रहे। वो ख्वाबीदा शख्स के करीब पहुंचा और फिर फौलादी टोपी को इस अंदाज में ठोकर मारी कि बहरिया के इस आदमी का चेहरा जख्मी न होने पाए। उसने थके थके अंदाज में पलकें उठाई और सरगोश ने पहली बार किसी शख्स की आंखों में इतनी जबरदस्त चमक देखी। तुम्हारा नाम? सरगोश ने तोहमकाना लहजे में पूछा। तुम कौन हो? जवाबन पूछा गया। सरगोश ने अपने कंधों पर ओहदे के निशानात की तरफ इशारा किया। फिलहाल तुम मुझे एक मेजर समझ सकते हो। मेरा नाम शहजाद है जनाब। बहरिया के इस गैर मामूली शख्स ने कोहनियों के बल उठते हुए जवाब दिया। लेटे रहो, लेटे रहो। सरगोश ने नरमी से कहा, क्या तुम ही गडालियों से रिकॉर्ड हासिल करके लाए हो? हाँ जनाब। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं। क्या तुम बहरिया से निजात हासिल करना चाहते हो? कुछ ऐसी ही बात है जनाब। यहाँ से निकलकर तुम क्या करना चाहते हो? मैं जजीरा फरदोस की पुलिस में भर्ती होकर किसी मेज के पीछे बैठे बैठे जिस्म पर खूब चर्बी चढ़ाना चाहता हूँ। अच्छे आदमी, तुम वक्त जाया करने का मंसूबा बना रहे हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है मेजर। क्या तुमने कभी इंटेलिजेंस में शामिल होने के बारे में भी सोचा है? कभी नहीं। शहजाद का जवाब मुख्तसर मगर हतमी था। क्या तुम इस फोर्स में शामिल होना चाहते हो? कभी नहीं। क्या तुम अपना इरादा नहीं बदल सकते? कभी नहीं। बहरिया के इस फौजी का लहजा इस बार कदरे दुरुस्त था। सरगोश ने असबात में सर हिलाया। वो इस अंदाज़े तखातुब को पसंद नहीं करता था, लेकिन इस वक्त वो जिस शख्स के सामने खड़ा था वो ओहदे में उससे कमतर था, लेकिन उसने जो काम सरअंजाम दिया था उसकी अहमियत नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। सरगोश अभी तक हैरान था कि एक तनहा शख्स इतना बड़ा कारनामा तनहा कैसे सरअंजाम दे सकता है। तुम जिस महकमे में शामिल होना चाहते हो, क्या वो तुम्हें बेहद पसंद है? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है मेजर। बहरहाल वो एक अच्छा काम है। सरगोश ने अजीब से लहजे में कहा। शुक्रिया जनाब, शहजाद ने जवाब दिया और फौलादी टोपी को उठाए बगैर ही दोबारा आंखें बंद कर ली। उसने सरगोश की भी कोई परवाह नहीं की थी। ये आखिरी मौका था जब सरगोश ने उस शख्स को आंखें बंद किए लेटे देखा था। ये बहुत अरसे पहले की बात थी और सरगोश बहुत अरसे तक इंटेलिजेंस के साथ वाबस्ता रहा था। इस वक्त वही शख्स दवाओं के जेरे असर उसके सामने आंखें बंद किए लेटा था। सरगोश ने स्याह बालों वाले शख्स की तरफ देखकर सर को असबात में हिलाया। ठीक है, बत्ती बुझा दो। अचानक एम्बुलेंस का अकबी हिस्सा तारीक हो गया। सरगोश को फौरी तौर पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आंखें आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की आदी हो गई। ये एक बहुत कीमती कुतिया का बच्चा है, ठीक है ना? सरगोश ने कहा। तुमने एक कारनामा सरअंजाम दिया है। उसने स्याह बालों वाले शख्स की तारीफ की। शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास एक सिगरेट होगी? इससे पहले कभी आपके पास सिगरेट रही है?
तुम्हारी मौजूदगी में मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है, सरगोश ने कहा और दोनों हंस पड़े। इंस्पेक्टर शहजाद की हलक से एक कराह सुनाई दी और दोनों का कहकहा दम तोड़ गया। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, स्याह बालों वाले ने कहा। हाँ, सरगोश बड़बड़ाया, ये अब तकलीफ महसूस करने लगा है। दोनों एक बार फिर हंस पड़े। फिर सरगोश यकायक संजीदा हो गया और खामोशी से सिगरेट के गहरे कश लगाने लगा। उसकी निगाह अब सिगरेट के जलते हुए गोशे पर जमी हुई थी जो हर कश के साथ चमक उठता था। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस एक आम सी दो रवैया सड़क पर घूम गई और फिर अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। जब ड्राइवर ने रफ्तार कम की तो सरगोश 5वीं सिगरेट पी चुका था। ड्राइवर ने अकबी खिड़की के शीशे पर दस्तक दी। क्या बात है, सरगोश ने पूछा। फिलक्राफ्ट सिर्फ चंद मील के फासले पर रह गया है, ठीक है चलते रहो, सरगोश ने जवाब दिया। जब एम्बुलेंस बजरी पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी तो उनको सफर करते हुए पूरे 2 घंटे गुजर गए थे। एम्बुलेंस के रुकते ही सरगोश अकबी हिस्से से कूद गया। उसने जल्दी जल्दी अतराफ पर निगाह डाली। आसपास कोई मुतनफस दिखाई नहीं दे रहा था। वो एम्बुलेंस के अगले हिस्से की तरफ चल दिया। गाड़ी एक ऐसे आहनी गेट के सामने रुकी थी जो इस 4 दीवारी में दाखिले का वाहिद रास्ता था। इस लाखदार दरवाजे पर पीतल की एक तख्ती चमक रही थी जिस पर फिलक्राफ्ट लिखा हुआ था। एम्बुलेंस के अकबी हिस्से से दूसरी कराह सुनाई दी। एन उसी लम्हे जेल की 4 दीवारी में बिजली की कुर्सी का ऑपरेटर हैरत से सोच रहा था कि जब उसने मौत की कुर्सी में बिजली की लहर दौड़ाई थी तो शहजाद की मौत के वक्त रोशनियां मद्दम क्यों नहीं हुई थी। जबकि बरकी रो किसी शख्स पर इस्तेमाल की जाती थी तो डायल के ऊपर लगा हुआ हर बल्ब मद्दम हो जाता था। जिस वक्त वो इस उलझन का शिकार था उसी लम्हे शहजाद की जिंदा लाश फिलक्राफ्ट के आहनी गेट से अंदर ले जाई जा रही थी और स्ट्रेचर धकेलने में स्याह बालों वाले साथी की मदद करते हुए सरगोश सोच रहा था कि उन्हें फिलक्राफ्ट के बजाय यहाँ दूसरी तख्ती लगा देनी चाहिए जिस पर यह हरूफ कुंदा हो। इस इमारत में दाखिल होने वाले शख्स को वापसी की हर उम्मीद खत्म करके अंदर कदम रखना चाहिए। क्या वो अभी तक जेरे इलाज है, उस शख्स ने पूछा। वो कांच के एक बेदाग टाप वाली मेज के पीछे बैठा हुआ था। अकब में जज़ीरा फरदौस खामोश अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शख्स के सामने कंप्यूटर लगा हुआ था जिसके बटनों को वो अपनी उंगलियों की मदद से कंट्रोल करता था। यह कंप्यूटर एक तरह से दाती खादिम था जिसे वो महज उंगली के एक इशारे से अपने काम में ले आता था। नहीं, मैंने उसे खुले मैदान में घास पर लिटा दिया है ताकि वो धूप की तमाजत से हलाक हो जाए। इसी तरह हम हुकूमत के काम को खत्म कर सकते हैं, सरगोश गुर्राया। उसके चेहरे से यूं महसूस होता था जैसे आसाबी थकन ने उसका पूरा खून खुश्क करके जिस्म को बिल्कुल खाली और बेकैफ बना दिया हो। ये थकन उसे गुज़श्ता 4 महीनों में हुई थी। गडालियों से जंग में गोलियां बरसाने से लेकर गुज़श्ता रात के हंगामे तक, और अब यूनिट का चीफ सरगोश जो कि फिलक्राफ्ट का वाहिद आदमी था जिसे मालूम था कि ये सब लोग दर हकीकत किसके लिए काम करते हैं। सरगोश सोच रहा था कि अब ये कुतिया का बच्चा जो अकाउंट शीट्स और कंप्यूटर में उलझा रहता है इससे पूछ रहा है कि उसने शहजाद की देखभाल में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। तुम्हें इस कदर चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए सरगोश, हम सभी आसाबी खिंचाव का शिकार रहे हैं, चीफ बहराम ने कहा। हम तो अभी तक जंगलों से बाहर नहीं आए। फिलहाल तो हमें ये भी मालूम नहीं कि हमारा नया मेहमान हमारे लिए कारआमद भी साबित होता है या नहीं। हमारे मुस्तकबिल की सारी सिपा आराई का इन्हिसार अब सिर्फ और सिर्फ इसी एक शख्स शहजाद पर है जिसके लिए सरकारी नाम टाइगर तजवीज हुआ है। बहराम के पास वजाहत करने का फन था। वो इस अंदाज में समझाता था कि हर शख्स उसकी बातों की तह तक आसानी से पहुंच जाता था। उसने सरगोश को भी सरसरी लेकिन मौसर अंदाज में समझाने की कोशिश की थी, जबकि उसके चेहरे पर कोई तासुर न देखकर सरगोश का जी चाहा कि वो अपने आंकड़े की पे दर पे जरबों से बहराम के कंप्यूटर की धज्जियां उड़ाकर खुद उसके चेहरे को भी मसख कर दे। ये आंकड़ा वो हर वक्त अपने हाथ में रखने का आदी था। वो इस ख्वाहिश को अमली जामा नहीं पहना सका, इसलिए जबरन असबात में सर को जुम्बश दी और कहा, क्या उसे बता दिया जाए कि ये सब कुछ 5 साल तक जारी रहेगा? ओह, हम दोनों ही आज बहुत खराब मूड में हैं, बहराम ने अपने मामूल के मुताबिक पेशावराना अंदाज में कहा। लेकिन सरगोश जानता था कि वो इसका मतलब खूब अच्छी तरह से समझ गया है। 5 साल ये हकीकी इंतजाम का वक्फा था। 5 साल तक मुसलसल एक ही अंदाज में जिंदगी बसर करना। ये बात बहराम ने उसे 5 साल पहले कही थी जब उन दोनों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से इस्तीफा दिया था। बहराम उस वक्त भी यही बुरा सूट पहने हुए था जो इस वक्त उसके जिस्म पर नजर आ रहा था। ये सूट उस वक्त बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो जज़ीरा फरदौस से 10 मील मशरिक में एक मोटर लॉन्च में थे। इस मामले को सर्द पड़ने में पूरे 5 साल लग जाएंगे, बहराम ने कहा। यह सब कुछ कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कौम को हमारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि हमारा कोई वजूद भी है या नहीं, और इस तरह आईनी हुकूमत भी महफूज हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि सदर मुमलिकत ने इस बात की इजाजत दी है या नहीं,
میرا رابطہ صرف ایک شخصیت سے قائم ہے جس کے بارے میں تمہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں بذات خود تمہارا رابطہ ہوں، میرے علاوہ تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، باقی سب لوگ تمہارے لیے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ مطلب کی بات کرو، سرگوش نے کہا۔ اس نے بہرام کو پہلے کبھی اس قدر بدحواس نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ معاشرے سے تمہارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم اپنی بیوی سے نجات حاصل کر چکے ہو اور تمہارا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہے۔ تم میں معمولی سی خرابیوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر برائی نہیں ہے۔ اس طرح تم میں ایک کامیاب ایجنٹ بننے کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ تفصیل غیر ضروری ہے، بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہرام نے کف اڑاتی ہوئی لہروں پر نگاہ گاڑ دی۔ ہمارا ملک بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ ملک ہمیشہ ہی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ بہرام نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ ہم جرائم پر قابو نہیں پا سکتے، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ اگر ہم بھی آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے ہاتھ کبھی مجرموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ خاص طور سے منظم مجرموں سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ قانون ان کے سامنے بے اثر ہو جاتا ہے اور مجرموں کو قانون پر بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا تعلق کہاں سے نکل آیا؟ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ قوم کو لوٹنے والے ان مجرموں کی روک تھام کرے۔ پولیس اس سلسلے میں ناکارہ ثابت ہو چکی ہے، اب صرف ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں جو ان مجرموں پر قابو پا سکتے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ہڑپ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ سرگوش خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے اس کا نام چارہ گر ہے، فلکرافٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کام کرنے والا ایک نفسیاتی اسپتال۔ لیکن ہمیں مجرموں کو اس اسپتال میں لا کر ان کا علاج نہیں کرنا، بلکہ ہم ملک بھر میں پھیل کر منظم گروہوں کو توڑیں گے۔ ہم سب کچھ کر گزریں گے، عام مجرموں کی طرح ہر جرم کریں گے، لیکن اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں۔ ہم قتل کریں گے، قمار بازی میں حصہ لیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جو اس وقت مجرموں کے گروہ کر رہے ہیں۔ سرگوش نے بہرام کی آنکھوں میں نمی دیکھی، اسے ملک سے بے پناہ محبت تھی۔ خود سرگوش کا دل بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھا۔